السلام علیکم۔ دیکھیے، شیطان اپنا کام بھی شیطانی طریقے سے کرواتا ہے۔ یہ کوئی شیخ عاطف ہیں، کراچی میں ان کا ایک کوئی ادارہ ہے، اکیڈمی ٹائپ ہے، مدرار کے نام سے۔ ان کی کافی ویڈیوز آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ بڑا ہی زبردست یہ مقرر ہے، تقریر کرتا ہے، بڑے الفاظ ہیں ان کے پاس، پڑھا لکھا بھی ہے اور دینی علم بھی ہے ان کے پاس، لیکن ایمان عقیدے کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔ خاص کر کفر بالطاغوت کے معاملے میں یہ بالکل سن ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر سختہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ حکمت کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کی طرح۔ بس یہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، اس طرح تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ساز کے بارے میں بھی میں نے ان کو لکھا تھا، ان کو میں نے بتایا تھا، ان کے جو بھی لوگ ہیں ان کو میں نے بھیجا تھا، میں نے کہا بھی کہ پیچھے میوزک نہیں ہونی چاہیے، تو کچھ انہوں نے ختم بھی کر دی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ پرانا انہوں نے لگایا یا ابھی بھی کچھ لوگ کچھ ان کی ویڈیوز میں ہے۔ باقی سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہے، آپ دیکھیں جیسا یہ آڈیو شروع ہوتا ہے، اس کے پیچھے گنبد دکھاتے ہیں، تو یہ گنبد ان کے دماغوں کے اندر اسی طریقے سے چلا گیا ہے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر وہ بچھڑا چلا گیا تھا، بالکل وہ نکل نہیں رہا بچھڑا۔ اسی طرح ان کے دماغوں کے اندر گنبد چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے بیانات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث کوئی اگر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے یا ان کے پلیٹ فارم سے، تو پیچھے گنبد۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان کے پلیٹ فارم سے بھی پیچھے گنبد۔ یہ گنبد جو ہے، گنبد کے پجاری ہیں، یہ اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یہ سعودی ہوں، گنبد کے یہ پوجا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے سخت نفرت کا اظہار کیا قبریں پکی کرنے والوں کے اوپر، گنبد بنانے والوں کے اوپر، کیونکہ یہ قبر پرستی کی بنیاد ہے، یہ قبروں کو پکا کرنا، ان کے اوپر مزارات بنانا، گنبد بنانا، اور پھر ان کو قائم رکھنا، ان کو رنگ و روغن کرنا، جس طرح آج کل یہ سعودی کرتے ہیں۔ اور اس کی نقل میں پوری دنیا میں جتنے گنبد پوجے جاتے ہیں، وہ ان سب کا گناہ انہی کے اوپر ہوگا، کیونکہ انہوں نے بنیاد فراہم کی ہے۔ حتیٰ کہ عبد الوہاب نجدی نے بھی جب باقی مزارات گرائے تو اس گنبد کو چھوڑ دیا، اور جو بھی وہ خاندان تھا عبد الوہاب کا، یہ سارے وہ کہتے ہیں اس گنبد کے لیے تو ہم اپنی نسلوں کو قربان کر دیں گے۔ اس طریقے سے یہ انہوں نے شرک کا ایک سمبل قائم رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ بندگی کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، عبد الوہاب نجدی کا بیٹا خود کہتا ہے کہ والد صاحب کا یہ کہ جب کوئی صلاۃ و اسلام پڑھے قبر کے اوپر تو پھر نبی علیہ السلام کی روح واپس ہو جاتی ہے، اور وہ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے، ان کے مفتی اعظم ابھی پچھلے مفتی اعظم تھے، حج اور عمرہ کی کتاب کے اندر یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ اس جھوٹی روایت کے مطابق انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اور یہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ عقیدہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے۔ آج سارے مسلک اس شرک کے اندر وہ مبتلا ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، کوئی بھی اس عقیدے سے نہیں بچا ہے۔ یہ سب کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے یہ شیخ عاطف کا، یہ کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں، یہ پرابلم ہے ان کا۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت ہے، بہت ہم نے سمجھایا ان کو، بہت ہی میں نے پیغام بھی دیے ہیں، میسج دیے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔